السلام علیکم۔ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا گیا ہو۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ قہقہے کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوے ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے غلام کی نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کے دونوں آنکھوں میں وحشت یاری کی چمک اڑنے لگی۔ تم جانتے ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا غلام ہے، وہ غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ آہد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا۔ آتشیں رت پر تنور میں ڈال کر اس کے دین کا بھوت بھسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ نہ سکا۔ اوف محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن خلف غرایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک اور وحشتناک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف غصے سے بولے۔ سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی قیمت اتنی بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا؟ سونا کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا ہا ہا، لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی کو آزماؤ گے۔ ہا ہا ہا، لوگ۔ امیہ بن خلف کا قہقہہ کس بدروح کی بے ہنگم چیخ پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ آہد آہد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹھیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے، بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹتے ہی اپنے غلام کا نام لیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے جس کے کفر سے میں بیزار ہوں، اور تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہہ مارا۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت کود رہی تھی۔ قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔
لیکن اس بار بھی امیہ بن خلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا۔ میں خدا کی قسم، قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزا کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آخری قیمت پھر بات طے شدہ سمجھو، چل او کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھرے اترے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح سے گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔